اچھا سلوک کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات آپ کو منظور ہے، میں اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، تمہارے درمیان جو آدمی ہے سعد بن معاذ تمہارا سردار، میں معاملے کو ان کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ جو فیصلہ کریں گے میں مان لوں گا۔ قبیلہ اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ۔ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ سعد بن معاذ اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ سعد بن معاذ کو جنگ احزاب میں ایک تیر لگی تھی جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ وہ بنو قریظہ کے محاصرے میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو مدینے سے بلوایا۔ جب مدینے سے سعد بن معاذ آئے تو اللہ کے نبی نے بنو قریظہ کا معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ قبیلہ اوس کے تمام لوگوں نے اپنے سردار سے کہا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، شدت اختیار مت کرو، انہیں معافی اور عفو درگزر سے ان سے کام لو۔ سعد بن معاذ نے کہا اب میرا وقت وہ نہیں ہے کہ میں کسی کو معاف کر دوں، عفو درگزر کروں، اب میرا وقت تو وہ ہے اب میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، اب مجھے ملامت کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کہا کہ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ دیا کہ جتنی عورتیں اور بچے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے اور جتنے مرد ہیں ان تمام کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے باضابطہ تمام مردوں کو، اس لیے کہ انہوں نے جو بدعہدی کی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہودی بھی سمجھ چکے تھے کہ ان کا یہ فیصلہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ ان کی جو کتابیں انجیل تورات جو کتابیں ہیں، تورات میں بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ عین جنگ کے زمانے میں جو کوئی بدعہدی کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے۔ جو ہی سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے فرمایا اے سعد تم نے اس وقت وہ فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر جو فیصلہ ہوا ہے وہی فیصلہ تم نے زمین پہ کیا ہے۔ اب تمام مردوں کو لے جایا گیا، بنو نجار کے بازار میں بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں، ایک کے بعد ایک یہودی کو لے جایا گیا، قتل کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بنو قریظہ کے 600 یہودیوں کو اس خندق میں قتل کر دیا گیا، اور ایک عورت جس نے خلاد بن سوید نامی صحابی کے اوپر چکی کا پاٹ ڈال کے قتل کر دیا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی نے قصاص کے طور پر اس خاتون کو بھی ختم کر دیا۔ اس طرح بنو قریظہ کا خاتمہ ہو گیا۔ سب سے پہلے مدینے سے بنو قینقاع کا خاتمہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد بنو نذیر کا ہوا تھا، اور سب سے گندے لوگ بنو قریظہ، انہوں نے عین لڑائی کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا تھا، اور حضرت سعد بن معاذ نے ان کا فیصلہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو قتل عام کیا خندقیں کھودنے کے بعد۔ حضرت گرامی، اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ زخمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر ایک ٹینٹ لگا دیا، ایک ڈیرا لگایا، وہاں پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج ہو رہا تھا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک خاتون کو اللہ کے نبی نے مقرر کر دیا تھا ان کی تیمارداری کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو جدید دنیا میں جتنے دواخانے قائم ہو رہے ہیں وہ سب سے پہلا دواخانہ ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر باضابطہ ایک ڈیرا لگا کے حضرت سعد کو اس میں ایڈمٹ کیا تھا، اور باضابطہ ایک خاتون نرس کو وہاں پہ متعین کیا تھا تاکہ ان کی تیمارداری کرے۔ اللہ کے نبی نے ساری دنیا کو ہر طرح کی روشنی دے دی۔ سب سے پہلا دواخانہ وہ، اور سب سے پہلے ان پیشنٹ حضرت سعد بن معاذ، اور سب سے پہلے ان پیشنٹ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد، 4-5 دن کے بعد علاج چلتا رہا، اور قریب میں بنو غفار کا بھی ایک ٹینٹ تھا۔ بنو غفار وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اچانک ایک دن دیکھتے ہیں کہ خون ایک دریا کی طرح بہتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ ارے یہ کیا ہے، یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ لوٹ کے جب حضرت سعد بن معاذ کی طرف آئے تو آپ کا زخم کھل گیا تھا،
اور اس میں سے اتنے پریشر سے خون نکل رہا تھا کہ وہ پریشر ندی بن کے بہنا شروع ہو گیا، اور حضرت سعد بن معاذ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب جنگ کی تیاری کے لیے حضرت سعد بن معاذ نکل رہے تھے، ان کے جسم پہ زرہ بھرپور نہیں تھی، زرہ چھوٹی پڑ رہی تھی، اور مسلمان نکل چکے تھے اپنے مورچے کی طرف، اور حضرت سعد بن معاذ کچھ لیٹ ہو گئے تھے، دیری کر دی تھی، تو وہ ایک شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ مسلمانوں ذرا رک جانا، میں بھی تمہارے ساتھ آ کے شامل ہو جاؤں۔ تو ان کی ماں نے یہ اشعار سنے تو وہیں سے چیخ کے کہا، بیٹے تو نے بڑی دیر لگا دی، دوڑ کے جاؤ مسلمانوں میں شامل ہو جا، اپنی شہادت کی طرف آگے بڑھ بیٹے، کیوں پیچھے رہ گیا ہے؟ وہ مائیں تھیں، وہ بیٹے تھے، اس لیے آج آپ اور ہم مسلمان ہیں۔ ذرا سوچیے، آپ اور ہم مسلمان کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مائیں اس زمانے میں پیدا ہوئی تھیں اور ان کے پیٹوں میں وہ بیٹے تھے، اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں آپ اور ہم، کوئی شیڈول کاسٹ کا کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا، کسی کے پاس شیڈول ٹرائب کا ہوتا، کوئی دراویڑین ہوتا، کوئی پتہ نہیں کاپو، کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، اور زندگی گزار کے چلے جاتے۔ اس زمانے میں انہوں نے اسلام کے لیے بے نظیر قربانیاں دیں، آج ہم بڑی شان سے اس کلمے کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس جنگ اور بنو قریظہ کے خاتمے کے بعد 6 ہجری میں مہاجرین بڑے غمزدہ تھے، مکے کو چھوڑے ہوئے 6 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، صحابہ مغموم تھے، نئے علاقے مدینے کی آب و ہوا ابھی بھی 6 سال کے باوجود بھی انہیں سازگار نہیں ہوئی تھی۔ حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی مکے کی گلیوں کو، وادی کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق مدینے میں بار بار بیمار ہو جایا کرتے تھے، وہاں کی آب و ہوا ابھی تک سازگار نہیں آئی تھی، یہ لوگ مرثیے پڑھتے تھے، مکے کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی تھیں۔ ایک دن رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب میں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ لوگ اپنے سر کو منڈائے ہیں، کچھ لوگ اپنے سر کے بال نکلوائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اور صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ سے یہ خواب کو بتایا اور کہا کہ اب ہم کو عمرہ کرنا چاہیے، اسی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خواب دکھایا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ مسلمان خوش ہو گئے، اور 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا قصد کیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 1400 مسلمان آپ کے ساتھ رہے۔ مدینے سے آپ ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے، آج بھی وہیں پہ جو لوگ مکے سے مدینہ عمرے کے لیے آتے ہیں ان کو ذوالحلیفہ یا بیر علی کہتے ہیں۔ آج بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پہ پانی وغیرہ کا انتظام بھی ہے، وہیں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر غسل کیا اور احرام باندھا، اور اپنے جانوروں کو خلادے لگا دیے۔ خلادے پہنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگانا، اس لیے کہ اللہ کا نام ان پہ لگ گیا ہے۔ ورنہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جب اونٹ بکریاں جیسے بھی قبائل کے قافلوں کے ساتھ ہوتے وہ لوٹ لیے جاتے، لیکن بتانے کے لیے کہ اللہ کے گھر کی طرف یہ مویشی جا رہے ہیں، یہ جانور جا رہے ہیں، انہیں خلادے ڈال دیتے۔ اونٹ کی کوہانوں کو چاک کر دیا جاتا تاکہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف جانے والے اونٹ ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے تمام جانوروں اور مویشیوں کے گردنوں میں خلادے ڈال دیے۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا کہ اب ہم لوگ جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے سفر کے لیے جو ہتھیار ہے وہی ہتھیار ساتھ میں رکھنا ہوگا، اور وہ سفر کا ہتھیار ہے ایک تلوار،
تلوار بھی بالکل میان میں بندھی ہوئی ہوگی، اور وہ بھی واضح طور پہ دکھائی نہیں دینی چاہیے، وہ بھی سامان میں چھپی ہونی چاہیے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ مکے والوں کی اس کی اطلاع ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ رہے ہیں اور عمرے کی نیت ہے۔ مکے میں ایک بہت بڑی مشاورت ہوئی، اور تمام نے یہ طے کیا کہ کچھ بھی ہو مسلمانوں کو مسجد حرام میں آنے نہیں دیں گے، روک دیا جائے گا۔ کعب بن لوا، جتنے قریش ہیں اور قریب و جوار کے تمام قبائل، ان تمام کو ملا کے کعب بن لوا کے قبیلے کہتے ہیں۔ کعب بن لوا کے بہت لوگ ایک مقام پہ جس کا نام ہے ذی طوا پہ جمع ہو گئے، اور وہ مکے اور مدینے کے درمیانی راستے میں ایک ذی طوا کا مقام ہے جو کہ مکے کے بالکل قریب ہے، وہاں پہ جمع ہو گئے۔ اس کے آگے ایک قراء الغمیم نامی ایک مقام ہے، وہاں پہ حضرت خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ بھیج دیا، جاؤ اور وہاں پہ رکو اور مسلمانوں کو آنے سے روکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو آگے بھیجے تاکہ تمام معلومات حاصل ہوں، اور وہ آ کے تمام معلومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا کہ کعب بن لوا کے لوگ ذی طوا پہ جمع ہوئے ہیں، اور قراء الغمام جو کہ مکے اور مدینے کی جو شاہراہ ہے، بیچ میں تجارتی شاہراہ، اس پہ ایک اہم ترین مقام ہے، وہاں پہ تقریباً 200 شہ سواروں کے ساتھ خالد بن ولید آ کر رک گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم ان سے جنگ نہیں لڑیں گے، بلکہ کترا کے چلے جائیں گے، اور ہمارا مقصد عمرہ کرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قراء الغمیم کے مقام سے قریب آئے، خالد بن ولید مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں اور مسلمان خالد بن ولید کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاہراہ کو بائیں جانب چھوڑ کر بالکل رائٹ ٹرن لے لیا، سنیت المرار کی طرف، یعنی آج کل جو جدہ ہے اس طرف آپ نے پہاڑوں کی گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے سنیت المرار ایک مقام آتا ہے، اس مقام کی طرف آپ نے مسلمانوں کو موڑ دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قراء الغمیم کے مقام پر جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ دور پہ مسلمان پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب نماز ختم ہونے کے بعد خالد بن ولید کو بڑا افسوس ہوا کہ لوگ نماز میں مشغول تھے، ایسے موقع پہ حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ اب نماز سے فارغ ہو گئے ہیں تو کیسا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی ہے، اب عصر کی نماز کے وقت ہم دیکھیں گے، جب عصر کی نماز پڑھیں گے تو ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ ظہر اور عصر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کے طریقے کو نازل کر دیا کہ جنگ کے حالات میں کس طرح نماز پڑھنی چاہیے، کہ مسلمانوں کی جماعت 2 ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک ٹکڑی مورچہ سنبھالے گی، دوسری ٹکڑی 1 رکعت نماز پڑھے گی، اور اس کے بعد امام تو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، پہلی ٹکڑی پہلی رکعت کے بعد سلام پھیرے گی، پھر دوسری ٹکڑی آ کے پہلی ٹکڑی کی جگہ لے لے گی اور پہلی ٹکڑی مورچہ سنبھالے گی، اس کے بعد دوسری ٹکڑی بھی نماز کو تکمیل کر لے گی۔ اسے صلاۃ خوف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پہ صلاۃ خوف پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، اور عصر کی نماز جب ہوئی تو مسلمان 2 ٹکڑے میں بٹ گئے۔ خالد بن ولید منہ دیکھتے رہ گئے کہ میں عصر کا انتظار کر رہا تھا کہ عصر میں یہ مسلمان مشغول ہو تو میں حملہ کروں گا، لیکن معاملہ بالکل الٹا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب پہاڑیوں کی گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے سنیت المرار کی طرف چلے، اور کچھ آگے جانے کے بعد صلح حدیبیہ نامی ایک علاقہ ہے، حدیبیہ کے نواحی علاقے میں ایک چھوٹا سا کنواں ہے، اس کنویں کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے قیام کیا، وہاں پہ ٹھہر گئے۔ تقریباً 1400 مسلمان ٹھہر گئے، چھوٹا سا کنواں تھا، اور جب مسلمان ٹھہر گئے تو پانی کی ضرورت تھی، اور کنویں میں تھوڑا سا پانی موجود تھا، مسلمان وضو کیے، پانی پیے، اتنے میں کنواں سوکھ گیا۔ بہت سارے مسلمانوں کو مزید پانی کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان آئے
اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کنویں کا پانی ختم ہو چکا ہے، بہت سے لوگوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ترکش سے ایک تیر نکالا، کہا کہ اس کو لے جا کے اس کنویں میں ڈالو۔ صحابہ نے اس تیر کو کنویں میں جب ڈالا، کنواں بالکل پانی سے لبریز ہو گیا۔ تمام مسلمانوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، شکم سیر ہوئے، کچھ لوگوں نے وضو کیا، نمازیں پڑھیں، اس طرح کنویں کا پانی بالکل لبریز ہو کے اوپر تک آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ قیام فرمائے۔ اتنے میں بنو خزاعہ کا ایک آدمی جس کا نام بدیل بن ورقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس نے ملاقات کی۔ اس نے تمام حالات کو بتا دیا۔ ذو طوا میں کعب بن لوا کی بہت بڑی فوج تیار ہے، اور خالد بن ولید بالکل سامنے ہراول دستے کے طور پہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ یہاں آ کر قیام کیے ہوئے ہیں، اور یہ کسی بھی قیمت پہ آپ کو مکے میں آنے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات اس نے سنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جا کے تم قریش سے بات کرو، میں یہاں پہ عمرے کے لیے آیا ہوں، کسی جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں۔ دیکھو چند باتیں میری طرف سے ہیں، جا کے تم قریش سے کہہ دینا۔ قریش جنگ کی وجہ سے بہت نقصان اٹھائے ہوئے ہیں، جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، کچھ دن ہم لوگ صلح کر لیتے ہیں، اور قریش مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں دوسرے علاقے میں اسلام کے غلبے کا کام کر لوں، اور میرے اور ان کے درمیان قریش نہ آئیں۔ اگر میں اپنے طور پہ اسلام کو اللہ کی مدد سے غالب کر لوں گا دوسرے لوگوں پر، بعد میں قریش آ کے میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو یہ جو بھی پیسفل زمانہ گزرے گا 4 5 6 سال کا، اس میں تمام کے تمام قریش تازہ دم ہو جائیں گے، مجھ سے مقابلے کے لیے وہ بالکل تیار ہو سکتے ہیں۔ بدیل بن ورقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ بدیل بن ورقہ یہ تمام باتیں جا کے کفاران قریش مکے کے سرداروں کے سامنے رکھا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آ رہا ہوں، اور کچھ باتیں میں نے ان سے سنی ہیں وہ تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو کفاران قریش نے کہا کہ نہیں، ہم کچھ سنیں گے نہیں، کچھ نہیں کہیں گے، سننے کے لیے نہ تیار ہیں اور نہ کچھ معاملہ ہم طے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کچھ بڑے بڑے لوگ ان میں جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ سن لینے میں کیا مذائقہ ہے۔ بدیل بن ورقہ نے تمام باتیں، اللہ کے نبی عمرے کے لیے آئے ہیں، اور اس موقع پہ وہ یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ کچھ صلح کا معاہدہ ہو جائے آپ کے ان کے درمیان، تو ان سن کے اس بات کو خاموش بیٹھ گئے۔ اس میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مکرز بن حفص، اس نے کہا کہ میں جا کے گفتگو کرتا ہوں۔ جب اس کا تعلق بنو کنانہ سے تھا، مکرز بن حفص اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے آ کے گفتگو کی۔ دور ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا، یہ بنو بکر کا آدمی ہے اور عہد کو توڑنے والا ہے، بدعہد آدمی ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا۔ جب وہ قریب آیا تو اللہ کے نبی نے وہی باتیں اسے کی جو اللہ کے نبی نے بدیل بن ورقہ کے ساتھ کی۔ وہ گیا اور جا کے اپنے ساتھیوں میں اسی بات کو دہرایا۔ اس کے بعد ایک اور شخص جس کا نام حلیس بن علقمہ، وہ اٹھا اور اٹھ کے وہ اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بنو کنانہ کا آدمی ہے، بنو کنانہ کے لوگ ہدی کے اونٹوں، ہدی کے جانوروں کا بہت احترام کرتے ہیں، اور تم تمام کے تمام ہدی کے جانوروں کو لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق تمام صحابہ ہدی کے قربانی کے جانوروں کو لے کے اٹھے، اور جب حلیس بن علقمہ دیکھا وہ اتنا متاثر ہو گیا کہ یہ لوگ حج کے لیے آئے ہیں، ہم خام خواہ کے ان کو روک رہے ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کو روک رہے ہیں۔ وہ سیدھا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ وہ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اپنے ساتھ جانور رکھے ہوئے ہیں، میں بڑا ان سے متاثر ہو گیا ہوں، انہیں آنے کی تم لوگ اجازت دے دو۔ اس کی کسی نے نہیں مانی۔ اتنے میں ایک اور سردار کفار کا جس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی، وہ اٹھا اور کہا کہ میں جا کے محمد سے کچھ بات کر کے آتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جا کے بات کر کے آؤ۔ عروہ بن مسعود ثقفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس نے گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو
اگر آپ ہم سے جنگ کر لیں، مکے والوں سے جنگ کر لیں اور اس میں آپ کامیاب ہو جائیں تو آسمان کے نیچے کوئی ایک ایسا شخص بھی ہے جو اپنے بھائیوں کو قتل کر دے گا؟ تم مکے میں اگر قتل کرو گے تو اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرو گے، لیکن اگر پانسا پلٹ جائے اور مکے والے تم پہ حاوی ہو جائیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ جتنے لوگ ہیں تم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ بات جب اس نے کہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو ٹھہرے ہوئے تھے، ایسی موٹی گالی جو ہم اس وقت مسجد میں اس کو بیان نہیں کر سکتے، ایسی موٹی گالی اس نے حضرت ابوبکر نے اس کو دی۔ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ کے جائیں گے؟ ہاں، ہم تو اپنی جان آپ کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اپنی جان پہ قربان کر کے آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ کے جائیں گے؟ عروہ بن مسعود ثقفی ان کی طرف دیکھ کے پوچھتا ہے یہ کون ہیں؟ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابو بکر ہیں۔ اچھا، تمہارا مجھ پہ ایک احسان تھا، اگر وہ احسان نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کا وہ بھرپور جواب دے دیتا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق عروہ بن مسعود ثقفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا ہے۔ گفتگو کا طریقہ یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ گفتگو کرنے والا سامنے والے کی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کر گفتگو کیا کرتا تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی آگے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اپنی بات کو سمجھانے کے لیے۔ پیچھے حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنی تلوار کی مٹھ سے اس کے ہاتھ پہ تڑ کے ساتھ مار دیتے ہیں، اپنے اس کے ہاتھ کو ہٹا دیتے ہیں، اپنے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے دور رکھ۔ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ جو کہ اس کا بھتیجا ہے۔ مغیرہ بن شیبہ عروہ بن مسعود ثقفی کا بھتیجا ہے، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ رہا ہے تو اپنی تلوار کی مٹھ سے اس کے ہاتھ پہ ایسا مارتے ہیں کہ کافی تکلیف سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ مغیرہ بن شیبہ ہیں۔ اس وقت کہتا ہے ارے ہوا یہ تھا کہ مغیرہ بن شیبہ مکے میں کسی کو قتل کرتے ہیں، اس کے پاس جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے اسلام کو تو قبول کرتا ہوں، لیکن تمہارا جو قتل کا معاملہ ہے تم اپنے طور پر نپٹنا۔ یہ چونکہ اس کا چچا تھا، وہ دوڑ دھوپ کر کے وہ قتل کی دیت اور اس کے خون بہا کے پیسے دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس موقع کو یاد دلاتا ہے کیا تو نے جو کچھ کیا کر دیا، میں اس کے لیے پوری دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں، اب تو میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شیبہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے، لیکن اپنے ہاتھوں کو آگے نہ بڑھاؤ، جو بات کرنا ہے واضح طور پہ کہہ دو، اللہ کے رسول کی داڑھی تک، آپ کے جسم تک تم اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھانا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ دیکھتا ہے، گفتگو وغیرہ کے بعد وہ جا کے اپنے کفاران قریش سے کہتا ہے کہ لوگوں میری بات سنو، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوا ہوں، کہیں بھی درباریوں کو میں نے نہیں دیکھا کہ اتنی محبت اپنے بادشاہوں سے کرتے ہیں جتنی محبت صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کے آپ کے سامنے دیکھ سکے۔ ہر آدمی اپنے کندھوں کو جھکائے ہوئے ہے، ہر آدمی اپنی آواز کو اللہ کے رسول کی آواز سے بلند نہیں کر رہا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو صحابہ ایک دوسرے کے مقابلہ کرتے ہوئے اس پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے جسموں پہ لگا دیتے ہیں۔ ایک حکم دیتے ہیں تو اپنی جانوں پہ کھیل کے اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ میں نے ایسی زبردست فوج کو اتنے مقامات پہ میں نے گھوما ہے، کہیں نہیں دیکھا۔ میری بات یہ ہے کہ محمد کی بات مان لو اور انہیں عمرے کی اجازت دے دو۔ اسی دوران میں کافی دیر عروہ بن مسعود ثقفی کے واپس جانے کے بعد ادھر سے کوئی نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہماری طرف سے کسی سفیر کو مکہ بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، اے عمر تم ہمارے سفیر بن کے جا کے گفتگو کرو، کچھ معاہدہ تکمیل کروا دو۔ حضرت عمر نے کہا کعب بن لؤا میں مجھے سپورٹ کرنے والا ایک بھی آدمی نہیں ہے، اگر میں آپ کا سفیر بن کے چلا جاؤں تو مجھ پہ تلواریں چلیں گے تو میری تائید اور نصرت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی
میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کو آپ بھیج دیجئے، حضرت عثمان کے بہت بڑے خاندان والے، ان پہ جان نثار کرنے والے موجود ہیں، وہ جا کے یہ کام کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے مکے میں بھیجا۔ مکے والوں نے ان کا استقبال کیا اور ان سے گفتگو کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی بات کرنے کی بات کی تھی اور عمرہ کرنے کی بات کی تھی، اور کہا تھا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کو عمرے کی اجازت دے دیجئے۔ اگر تم جنگ بندی کے معاملے میں ہم سے معاہدہ کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ان لوگوں نے یہ بات کو سنا، اور کچھ سرداروں نے کہا کہ آپ جب آئے ہیں تو یہاں پہ طواف اور عمرہ کر کے چلے جائیے۔ حضرت عثمان غنی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اکیلا عمرہ کریں اور طواف کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عمرہ اور طواف کرے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اکیلے عمرہ نہیں کروں گا، میں رسول اللہ کے ساتھ عمرہ کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر مکے میں کافی دیر رک گئے، جس کی وجہ سے ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ مکے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو چکا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہوئے، تمام صحابہ کو جمع کیا اور ایک جھاڑ کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی، عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے اور تم تمام کے تمام اپنی موت پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ ایک اور صحابی اس جھاڑ کے پتوں کو بازو کر کے، اس لیے کہ جھاڑ کے پتے اللہ کے رسول کے آنکھوں کو لگ رہے تھے، وہ پتوں کو بازو کیے ہوئے تھے، اور ایک کے بعد ایک صحابی آتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تین دفعہ اپنی موت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، بیعت کی شروعات میں، درمیان میں اور آخر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرما رہے تھے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پہ تم تمام کے تمام بیعت کر لو۔ ایک نہیں، 1400 صحابہ اتنی دور صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا، اللہ کے نبی نے دعوت دی کہ اپنی جان پہ کھیل کے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، اور تمام کے تمام صحابہ نے رضامندی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، جس کا تذکرہ آپ کو قرآن مجید میں تفصیل سے ملے گا سورہ فتح میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا جو اس پیڑ کے نیچے آپ کے ہاتھ پر موت پہ بیعت کر رہے تھے، ان تمام صحابیوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اس کے ایک ایک حرف کو ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے جان پہ کھیل کے بدلہ لینے کا، اسلام کو غالب کرنے کا انہوں نے اللہ کے نبی سے معاہدہ کیا، اس کے ایک ایک حرف کو ہم پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ہم کو ملتی ہیں۔ ایسے قیامت تک کے لیے ان کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، اور جب کبھی بھی مسلمان معنی و مفاہیم کے ساتھ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں جب یہ بیعت ہو ہی رہی ہے، دور سے حضرت عثمان غنی آتے ہیں، اور جب عثمان غنی آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیعت کر لیتے ہیں کہ میں بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں اللہ کے راستے میں۔ اس طرح جب یہ بات ہوئی، اس طرف سے کفاران قریش نے کہا، ایک کفاران قریش کا سردار ہے سہیل بن عمرو، جو کہ بہت بڑا سردار، سہیل بن عمرو سے انہوں نے کہا کہ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ طے کر لو۔ سہیل بن عمرو آیا، دور ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو دیکھا، صحابہ سے کہا کہ جو شخص آ رہا ہے کوئی نہ کوئی معاملہ اچھا طے ہو جائے گا۔ جب وہ قریب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی اور معاہدہ طے ہوا۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی شکوہ یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ ادا نہیں کریں گے، اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آ کے آپ عمرہ ادا کریں گے۔ سب سے پہلی شک یہ تھی۔ دوسری یہ شک یہ تھی کہ 10 سال تک مکے والوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کا معاہدہ ہوگا۔ تیسری شک یہ تھی کہ مسلمانوں کو کسی بھی قبیلے سے حلیفانہ تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہے، ویسے ہی مکے والوں کو
کسی بھی قبیلے سے دوستانہ تعلقات بحال رکھنے کی اجازت ہے۔ ان کے ساتھ جو حلیفانہ تعلق رکھنے والے قبیلے ہوں گے، اگر ان سے جنگ لڑی جائے گی تو وہ مسلمانوں سے جنگ کے مماثل ہوگا۔ ویسے ہی مکے کے حلیفوں سے جنگ کی جائے گی تو مکے والوں سے لڑنے کے مماثل ہوگا۔ یہ تیسری شق تھی۔ چوتھی شق یہ تھی کہ مکے سے اگر کوئی آدمی مدینہ جاتا ہے تو اس آدمی کو واپس مکہ بھیج دینا پڑے گا، اور مکے سے مدینے سے کوئی آدمی مکہ آتا ہے تو اسے ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ تو یہ 4 باتوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ سب سے پہلا یہ کہ جنگ بندی ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال آ کے کریں گے، تیسرا دونوں فریقین حلیفانہ معاملے کر سکتے ہیں کسی بھی قبیلے سے، اور جس سے بھی حلیفانہ تعلق ہوگا اس سے یہ لوگوں کی جنگ بندی ہوگی، اور چوتھا یہ تھا کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان ہو کے مدینہ جاتا ہے تو اسے لوٹا دیا جائے گا، اور مدینے سے کوئی مکہ آئے گا تو اسے لوٹایا نہیں جائے گا۔ یہ معاہدہ طے ہوا، اور اس کے بعد اسے دستاویزی شکل دینے کے لیے، لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ لکھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو کہتا ہے کہ یہ رحمان کون ہے؟ ہم رحمان کو نہیں جانتے ہیں، بسم اللہ اللہم لکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ اللہم لکھیے، تو ویسے ہی بسم اللہ اللہم۔ کافروں کو رحمان کے نام سے ذرا نفرت، تھوڑی سی چڑ تھی، جانتے نہیں تھے، بسم اللہ اللہم بسم اللہ اللہم انہوں نے لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکی سہیل بن عمرو کے درمیان معاہدہ ہے مکے والوں کا۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا محمد اللہ کے رسول، یہ اگر معاملہ ہے اور ہم یہ بات مان لیتے تو آپ کو رومرے سے روکنا کیا ہے اور اتنی جنگیں کیا ہیں؟ آپ کو اللہ کے رسول نہیں مان رہے ہیں اس لیے جنگیں چل رہی ہیں، آپ کو عمرے سے روک رہے ہیں۔ آپ لکھیں محمد بن عبداللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے کہا کہ رسول اللہ میٹ دو۔ اس موقع پہ حضرت علی نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اس موقع پہ حضرت علی نے فرمایا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک چلیپا لگا دیا، اس کو میٹ دیا وہاں سے۔ تو معاہدے میں محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان یہ معاہدہ طے ہوا، اور یہ باتیں لکھی ہی جا رہی تھیں کہ اتنے میں صحابہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان جن کا نام ابو جندل ہے وہ بیڑیوں میں ہیں اور جسم پہ مختلف داغ ہیں مار وغیرہ کے، وہ آئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جب وہ آئے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، سہیل بن عمرو نے کہا کہ اللہ کے نبی معاہدہ طے ہو چکا، معاہدے کی شق کے مطابق کوئی بھی آدمی مکے سے مدینہ آئے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، آپ ابو جندل کو واپس کر دیجئے۔ ابو جندل سہیل بن عمرو کا بیٹا ہے بنفس نفیس، جو معاہدہ کر رہا ہے اس وقت، ابو جندل واپس کر دیجئے۔ وہ ٹھہرے رہے، مسلمانوں میرا جسم دیکھو، میرے جسم پہ داغ دیکھو کتنا مار رہے ہیں، ہاتھ اور پیروں میں بیڑیاں ہتکڑیاں ڈال دیے ہیں، مجھے ان کے حوالے کر دو گے، یہ مجھے مار مار کے میرے اسلام کا سودا کریں گے۔ یہ سن کے عمرو بن عاص ایک چانٹا مارتا ہے، خاموش واپس چلے جا، لیکن وہ ٹھہرے ہوئے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمرو سے کہتے ہیں کہ ابو جندل کو آنے دو، ابھی تو معاہدہ ہوا ہے لیکن طے نہیں ہوا، لکھا نہیں گیا ہے۔ تو سہیل بن عمرو کہتا ہے کہ معاملہ تو طے ہو چکا ہے، لکھا نہ جانے سے کیا مطلب، پہلے ہی مرحلے میں آپ معاہدے کو توڑ رہے ہیں۔ اس طرح کی بات اس نے کہی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا دیکھو ٹھیک ہے معاہدے کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ابو جندل کو میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کے لیے ابو جندل کو حوالے نہیں کرتے ہیں، پھر بھی آپ کوشش کرو ہمارے لیے۔ اس کے باوجود وہ نہیں مانتا ہے۔ حضرت ابو جندل اپنے جسم کو کہ پورے داغوں کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول سے اپیل کر رہے ہیں، اور مسلمان بے چین ہیں کہ مسلمان ابھی کچھ دیر پہلے
اپنی موت پہ بیعت کیے ہوئے تھے، اپنی جانوں کو نثار کر رہے تھے اسلام کے لیے، لیکن مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیسے معاہدہ کیا، اور معاہدہ اظہار ہو کے فوری سامنے آتا ہے کہ ایک مسلمان آ گیا ہے بالکل مصیبت میں، اس مسلمان کو ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل سے کہتے ہیں کہ ابو جندل صبر کرو، اللہ کے لیے صبر کرو، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ طے ہو چکا ہے، ہاں جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ آنکھوں میں آنسو، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مغموم ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ان کا مسلمان بھائی اس حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو تکمیل کرتے ہیں۔ سہیل بن عمرو واپس چلا جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی تکمیل کے بعد دیکھتے ہیں کہ پورے کے پورے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، غمگین ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ جتنے مویشی لائے گئے ہیں، جتنے جانور اور اونٹ لائے گئے ہیں، تمام کو ذبح کر دو، اللہ کے نام پہ ذبح کر دو اور اپنے احرام کو کھول دو۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحابہ کو 3 غم اس وقت لاحق ہیں۔ سب سے پہلا غم یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ اسلام کو قبول کیے ہیں، یہ دبتے ہوئے ہم نے معاہدہ کیوں کیا ہے، یہ سب سے پہلا غم صحابہ کرام کو کھایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ایک بھائی کو بچا نہیں پائے ہیں، دوسرا غم وہ ہے۔ اور تیسرا غم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، لیکن معاہدہ یہ ہوا ہے کہ اس سال ہم خانہ کعبہ کا عمرہ نہیں کریں گے، طواف نہیں کریں گے۔ یہ کس طرح کی بات تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے؟ یہ 3 غم مسلمانوں کو کھائے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اپنے جانوروں کو ذبح کرو اور اپنے احرام کو اتارو۔ ایک نہیں 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں۔ پہلا موقع تھا وہ صحابہ جان نثاری کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ خاموشی سے اپنے حجرے میں یا اپنے ٹینٹ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اس موقع پہ حضرت ام سلمہ ہوتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ میری بات نہیں مان رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے اس موقع پہ مشورہ دیا، اللہ کے نبی آپ اپنا کام کر گزریے، آپ باہر جائیے اور آپ اپنے اونٹ کو ذبح کیجئے اور اس کے بعد آپ احرام اتاریے۔ احرام اتارنے سے اپنے سر کے بال نکلوائیے اور احرام اتار دیجئے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ آپ کی تائید و نصرت اور آپ کی بات مانتے ہوئے وہ بھی پیچھے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل کا اونٹ تھا جو کہ آپ نے مکے والوں سے خریدا تھا۔ اس اونٹ کی ناک میں ایک موتی تھا، وہ موتی سے پہچانا جاتا تھا کہ وہ ابو جہل کا اونٹ تھا، تاکہ کافروں کو مزہ چکایا جائے، کافروں کو مقبوض کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو اس موقع پہ ذبح کیا اور بلوایا حجام کو، اپنے بال نکلوائے، احرام اتروایا۔ یہ دیکھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سمجھ گئے کہ اب معاملہ بالکل ختم ہے۔ تمام اٹھے، اپنے مویشیوں کو انہوں نے قربان کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے بال کٹوائے۔ ایک کے سر کے بال دوسرے اتار رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کا گلا کاٹ رہا ہے، اتنے غم میں موجود ہے، حالانکہ بال نکال رہے ہیں۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ اتنے غم میں تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ اس طرح وہ ماحول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر ہیں۔ کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں؟ ان کے مقتولین دوزخ میں نہیں ہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ پھر اللہ کے نبی ہم دب کے کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا حکم ماننے والا ہوں، میں نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ معاہدہ کیا ہے۔ وہاں سے اٹھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے یہی کہتے ہیں کہ ہم کیا حق پہ نہیں ہیں؟ ہم کیوں دبتا ہوا معاہدہ کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں،
اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے وہ اس طرح کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کا حکم دے دیتے ہیں کہ اب مدینے کی طرف چلیے۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک مقام پہ اللہ کے نبی پڑاؤ کرتے ہیں، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کر دیا ہے۔ پوری سورت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ سورت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عمر کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں، عمر تم بڑے ناراض ہو رہے تھے نا، سنو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہمارے لیے فتح مبین ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے لیے فتح مبین ہے۔ حضرت عمر خوش ہو جاتے ہیں، اس کے لیے زندگی بھر وہ استغفار کرتے رہے، خیر خیرات کرتے رہے اور اللہ سے مناجات کرتے رہے، مالک اس گناہ کے کام کو میرے نام اعمال سے ہٹا دیجئے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ کر کے مدینے کی طرف چلے آتے ہیں۔ اسی موقع پہ چند عورتیں مسلمان مکے سے مدینے کی طرف آتی ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے کافر لوگ مکے سے آتے ہیں کہ معاہدے کے مطابق ان مسلمان عورتوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے، اس لیے کہ معاہدے کے شق کے مطابق جو بھی مسلمان مدینہ آئے گا تو اسے واپس کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاہدے میں صرف رجل یعنی مرد آدمی کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ سن کے کفاران قریش خاموش چلے جاتے ہیں اور وہ مسلمان عورتوں کو اللہ کے نبی مدینہ لے کے آتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہر شر میں خیر ہوتا ہے۔ ہم صرف ظاہری طور پہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے منشا کے مطابق نہیں ہوا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ حالات اپنے منشا کے مطابق ہو، وہ بزنس ہو، وہ نوکری ہو، جو بھی ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنا ویژن، اپنا منشا، اپنے خواہش کے مطابق ہو۔ آدمی کی خواہش کتنی، آدمی کا منشا کتنا، اس کی معلومات کتنی، آج اگر کوئی بات اس کی منشا کے مطابق ہو جائے تو کل وہی بات اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ نے کئی موقعوں پہ دیکھا ہوگا کہ منشا کے مطابق کچھ لوگوں کو پلین کا ٹکٹ مل جاتا ہے، کچھ لوگوں کو منشا کے مطابق پلین کا ٹکٹ نہیں ملتا، لیکن دوسرے دن جو پلین حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو جن کو پلین کا ٹکٹ نہیں ملتا وہ جشن منانے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ واہ اللہ نے ہم پہ فضل کیا کہ ہم کو ٹکٹ نہیں ملا۔ اکثر آپ اس طرح کے واقعات جب کوئی پلین کا ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے اس طرح کے واقعات اخبارات میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ہمارا علم کتنا، ہماری معلومات کتنی، ہمارا منشا کیا، ہماری خواہش کیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پہ محیط ہے اور اپنے بندے کو بے انتہا چاہنے والا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے آج ناگوار ہوتی ہے کل وہ ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ معاہدہ اس وقت مسلمانوں کے لیے انتہائی ناگوار گزرا، لیکن بعد میں کس طرح کے حالات ہوئے آپ دیکھیے کہ ایک ابو البصیر نامی ایک صحابی مکے سے نکل کے مدینے کی طرف چلے آتے ہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے دو لوگ نکل کے آتے ہیں مکے سے کہ معاہدے کے مطابق ان کو مکے کے حوالے کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات پیش ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو البصیر سے کہتے ہیں کہ معاہدے کی تکمیل کے مطابق آپ مکہ چلے جاؤ۔ وہ جب مکہ جا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں دو کفار ہوتے ہیں، راستے میں ایک ٹرک جسے ہم انگریزی میں ٹرک کہا جاتا ہے، ابو البصیر کے ذہن میں ایک ٹرک آتی ہے۔ وہ کافر کی تلوار کو دیکھ کے آہا کیا بہترین تلوار ہے آپ کی، ہاں کیا شاندار نیام ہے، کیا زبردست چمک رہی ہے۔ اس نے کہا کر کے ہاں بہت زبردست تلوار ہے، میں نے فلانے بازار میں خریدی ہے۔ آہا کیا بہترین مٹ ہے، بہت شاندار ہے، میں نے اتنے پیسوں میں خریدی ہے، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ارے بالکل دیکھیے آپ۔ جو ہی تلوار ہاتھ میں لی اٹھا کے مار دیا، گردن ختم ہو اور بھاگ کے نبی کریم جب دو آدمیوں میں سے ایک آدمی کو انہوں نے ختم کر دیا، دوسرا کافی ڈر گیا اور سیدھا مدینہ بھاگتے ہوئے آیا اور مسجد نبوی میں آ کے چھپ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی بڑا ڈرا ہوا دکھتا ہے، کیا بات ہے؟ اس کے بعد
اسے پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ ہم ابو البصیر کو لے جا رہے تھے، اس نے یہ کام کر دیا ہے۔ پیچھے ابو البصیر آئے، آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، اللہ کے نبی آپ کے معاہدے کے مطابق آپ تو واپس کر چکے، اب آپ پہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، ارے اس کی ماں اس پہ روئے، اس کا کیا معاملہ، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اور مکے والوں کے درمیان جنگ کو بھڑکانا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو البصیر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر کفار نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو اللہ کے نبی مجھے ان کے حوالے کر دیں گے، سیدھا مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، مکہ بھی نہیں جاتے ہیں۔ وہ جو شاہراہ جو ملک شام کی طرف جا رہی ہے، ایک مقام عیس کے قریب پہاڑیاں ہیں، اس پہاڑی پہ جا کے قیام کر لیتے ہیں۔ جو ہی مکے کے مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ تو جا نہیں سکتے ہیں، اور کچھ اور مسلمان بھی آ کے وہ عیس کی پہاڑیوں پہ ٹھہر جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر سے جب مکے کے تجارتی قافلے جا رہے ہیں، وہ چند مسلمان ان پہاڑیوں میں ہیں، تجارتی قافلوں کو لوٹ رہے ہیں اور مزے میں کھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ کافر بڑے پریشان، ارے ایک نئی پریشانی آ گئی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ آپ کے مسلمان یہ کر رہے ہیں، بولے ان کا اس ہمارے معاہدے کے مطابق کوئی کنٹرول نہیں ہے ہمارا ان پہ، اگر وہ مدینہ آئے تو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، ان پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اس طرح کچھ دن کے بعد ایک وفد مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے خود کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے معاہدے میں جو شق ہے، مکے سے جو مسلمان جائے گا وہ مدینہ والے واپس کریں گے، اس کو ختم کر دیجئے، اور وہ لوگ جو عیس کی پہاڑیوں پہ انہیں واپس مدینے کو بلا لیجئے۔ تو اسی طرح مکے کی پیشکش پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں سے اس شق کو ختم کر دیا، ابو البصیر کی اور دیگر مسلمانوں کی حکمت کی وجہ سے۔ حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صلح سے، اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، صلح حدیبیہ سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تمام بڑے بڑے بادشاہوں اور عمراؤں کو خط لکھا، اسلام کی طرف بلایا۔ سب سے پہلا خط آپ نے نجاشی بادشاہ کو لکھا۔ حبشہ کا بادشاہ تھا جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مکے میں پہلی ہجرت کی تھی، ہجرت حبشہ۔ سب سے پہلا خط حضرت عمرو بن امیہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی طرف بھیجا، اور نجاشی بادشاہ کے پاس جب وہ خط پہنچا تو نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار کو بلایا۔ جعفر طیار کو بلا کے جعفر طیار کے ہاتھ پہ نجاشی نے اسلام کو قبول کیا، اور اس خط میں یہ بھی تھا کہ ہمارے کچھ مسلمان آپ کے ملک میں بہت زمانے سے قیام پذیر ہیں، یہ خط ملنے کے بعد تم ان تمام کو ہمارے پاس کشتیوں کے ذریعے سے مدینہ بھیج دینا۔ حضرت جعفر طیار جو کہ حضرت علی کے بھائی ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ اور دوسرے صحابہ ہیں، ان کو ہمارے پاس روانہ کر دیجئے۔ تو یہ جب خط پہنچا وہ بہت خوش ہوا اور جعفر طیار کو بلا کے اسلام قبول کیا، اور 2 کشتیوں میں مسلمانوں کو بہت سارا مال اور دولت دے کے مدینے کی طرف روانہ کیا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ 7 ہجری میں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف تشریف لے گئے، اس موقع پہ حضرت جعفر طیار اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دوسرے صحابہ مدینہ تشریف لائے، وہاں سے خیبر کی طرف تشریف لائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 9ویں ہجری میں نجاشی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ دوسرا ایک خط شاہ مصر جسے مقیقس کہا جاتا ہے، مقیقس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع کو روانہ کیا ایک خط دے کے۔ تمام خطوط کے مضامین یہی ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے مبعوث کیا ہوا نبی ہوں، اور تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، بتوں کی پرستش چھوڑ دو، اگر تم نصرانی ہو تو نصرانیت چھوڑ دو، اسلام کی طرف آؤ، دنیا میں تمہارے لیے بہتری ہے، آخرت میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ تقریباً مضامین اسی طرح کے ہر خط میں ہیں۔ جب مقیقس کے پاس یہ خط پہنچا، مقیقس نے اس خط کو اپنی آنکھوں پہ رکھا۔ اس نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ ایک نبی ضرور آنے والا ہے، لیکن یہ نبی
نصرانیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، یا ہمارے علاقے مصر میں آئے گا، لیکن اطلاع یہ ہے کہ یہ نبی وہاں آئے ہیں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ آپ کا خط پہنچا، میں نے آپ کے سفیر کا بڑا اکرام کیا ہے اور اس کو بہت سارے تحائف دیے ہیں۔ میں یہاں سے 2 بہترین لڑکیوں کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس میں سے ایک کا نام ماریہ ہے، دوسرے کا نام سیرین ہے۔ خپتیوں میں بڑی باوقار لڑکیاں ہیں، اور ایک خچر جس کا نام دلدل ہے، اور بہت زیادہ مال و دولت دے کر حضرت حاطب بن ابی بلتع کے حوالے کرتے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتع ان 2 لڑکیوں کو، ماریہ اور سیرین کو لاتے ہیں، راستے میں اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ وہ دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے ان 2 لڑکیوں کو اور خچر دلدل کو اور بہت سارے کپڑوں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرین کو حسان بن ثابت کے حوالے کرتے ہیں اور حضرت ماریہ سے خود نکاح فرماتے ہیں، اور حضرت ماریہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم، جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا، جس کے انتقال پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہوئے، روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کو بڑا غم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پہ ہم خوش ہیں اور اس پہ راضی ہیں۔ یہ دوسرا خط تھا جو ایک بہت بڑے بادشاہ کو بھیجا گیا۔ تیسرا 2 سپر پاور، ایک سپر پاور روما کا، دوسرا سپر پاور ایران۔ ایک سپر پاور کا بادشاہ ہرقل، دوسرا خسرو پرویز، ایران کا بادشاہ خسرو پرویز۔ ہرقل کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ بن خلیفہ کلبی کو روانہ کیا، ساتھ میں ایک خط بھیجا۔ جب خط لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اس کے دربار میں پہنچتے ہیں، وہ بادشاہ ہرقل ایک آدمی کو بھیج کہتا ہے کہ یہ عرب سے آئے ہیں، ہمارے بازار میں اگر کوئی عربی آدمی ہے تو بلا کر لے کے آؤ۔ لوگ جا کے دیکھتے ہیں، وہاں پہ ایک قافلہ موجود ہوتا ہے، اور قافلے والوں سے کہتے ہیں کہ بادشاہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ قافلے والے تو پہلے ڈر گئے کہ بادشاہ کیوں بلانا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان سردار تھا، کہا کہ جا کے بات کرو۔ بادشاہ کے پاس گیا ابو سفیان اور بادشاہ سے گفتگو ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک نبی مبعوث ہوئے، ان کا خط ہمارے پاس آیا ہے کہ ان کی نسل کیسی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بڑی عالی نسل ہیں، بہت شریف النسل آدمی ہے وہ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ان کے خاندان میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ بولے نہیں، آج تک ان کے خاندان میں کسی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ کیا کسی نے بادشاہت کا اعلان کیا ہے؟ نہیں، ان کے خاندان میں کسی نے بادشاہت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ کیا ان کے اوپر مالدار لوگ ایمان لاتے ہیں یا کمزور لوگ ایمان لاتے ہیں؟ ان کے اوپر کمزور لوگ، غریب لوگ ایمان لے کے آتے ہیں۔ کیا ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا ان کے ساتھ تمہاری جنگیں ہوئی ہیں؟ ہاں، ان کے ساتھ ہماری جنگیں ہوئی ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، انہوں نے آج تک اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ تمہاری ان کے ساتھ کوئی عہد و پیمان ہوا ہے کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے؟ آج تک انہوں نے کوئی بدعہدی نہیں کی۔ ہاں، حدیبیہ کا ایک معاہدہ اس وقت چل رہا ہے، دیکھنا ہے کہ اس میں وہ بدعہدی کرتے ہیں یا عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ کیا تمہاری ان کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں؟ ہاں، جنگیں ہوئی ہیں۔ جنگوں کا کیا نتیجہ رہا؟ کچھ جنگیں ہم جیتے ہیں، کچھ جنگیں وہ جیتے ہیں۔ وہ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بت پرستی چھوڑو، ایک اللہ کے ہو جاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو۔ یہ تمام گفتگو ہونے کے بعد وہ بادشاہ کہتا ہے کہ تمام کی تمام نبی کی صفات ہیں، اور اس مقام پہ کہتا ہے کہ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں ان سے ضرور جا کے ملاقات کروں گا۔ اگر اس مقام پہ میں پیدا ہوتا تو میں ان کے پیروں کو دھوتا۔ یہ الفاظ ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو دھوتا۔ یہ سن کے ابو سفیان بڑا متحیر ہو جاتا ہے، کہتا ہے ارے ابو کبشہ کے بیٹے کی شان وقار تو بادشاہوں سے بھی آگے ہو چکی، بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پیروں کو دھوتا۔ پھر اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتا ہے، اور روایت تو یہ آتی ہے کہ اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اب دوسرا سپر پاور یہ خسرو پرویز ایران کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اپنے ایک سفیر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو روانہ کرتے ہیں۔ جب
وہ سفیر خط کو لے کے ان کے پاس پہنچتے ہیں اس کے پاس، تو اسے بڑا غصہ آ جاتا ہے کہ مجھے خط لکھنے والا کون ہے، خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملتی ہے، اللہ کے نبی بددعا دیتے ہیں، جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے کر دیا ہے، مالک اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چند ہی دنوں میں دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی وہ دعا قبول ہوئی اور اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ اتنا غصے میں آ گیا کہ اس نے اپنے گورنر، جو یمن کا گورنر جس کا نام بازان ہے، اس کو کہلوا بھیجا کہ 2 آدمی کو بھیجو، ایک شخص ہے جو مدینے میں ہے اور اس نے مجھے خط لکھا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب خسرو پرویز کے نام یہ خط لکھا جا رہا ہے، اس کی تن بدن میں آگ لگ گئی کہ میرے نام سے پہلے وہ اپنے نام لکھتے ہیں، 2 آدمیوں کو مضبوط بھیجو اور گرفتار کر کے میرے دربار میں پہنچاؤ۔ بازان کے پاس جب خط پہنچا، بازان گورنر یمن کا یمن پہ جب پرویز نے حملہ کیا اور وہاں پہ اپنا گورنر بازان کو بنایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں موجود تھے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو تمام حالات آپ کے سامنے اور مزید واضح ہو جائیں گے۔ موٹے موٹے واقعات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بازان نے 2 مضبوط آدمیوں کو مدینہ روانہ کیا۔ وہ 2 مضبوط، دیکھیے بڑے پر لطف واقعات ہیں۔ 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے مدینہ آئے اور اللہ کے نبی سے ملاقات کیے کہ آپ کے خط سے ہمارے بادشاہ بہت غصے میں آ گئے ہیں، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ہم کو بھیجے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں کہ ہاں آج رات میں رک جاؤ، کل گفتگو ہوگی۔ دونوں رات میں رک گئے۔ دوسرے دن جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہاں محل میں واقعہ ہوا اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ خسرو پرویز کا بیٹا شیرو خسرو پرویز کو قتل کر چکا ہے۔ دوسرے دن صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سامنے کہا کہ جس بادشاہ نے تم کو بھیجا ہے اب وہ بادشاہ دنیا میں نہیں ہے، اس کا بیٹا اس کو قتل کر دیا ہے۔ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ہم یہ بات برداشت نہیں کرتے ہیں، اس سے ادنا سی بات بھی ہم برداشت نہیں کریں گے، ہمارا بادشاہ تو آپ کے اوپر حملہ کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ، میری فوجیں اس کے قدموں تک پہنچیں گی، اس کے محل میں پہنچیں گی، نہ ہی محل میں پہنچیں گی بلکہ میں جو پیغام لے کے آیا ہوں اس مقام تک پہنچیں گے جہاں تک اونٹ چل سکتے ہیں، اس کے بعد اونٹ کا چلنا بند ہو جائے گا، اس مقام تک میرا پیغام پہنچے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ لوگ واپس بے نیل و مرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے غصے میں چلے گئے۔ بازان کے پاس پہنچے تو وہاں سے خط آیا کہ شیروں نے اپنے والد خسرو پرویز کو قتل کر دیا ہے۔ یہ دونوں بازان کے پاس جا کے یہ پوری تفصیل سنائے کہ اللہ کے نبی نے اس طرح کی بات کی۔ بازان اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اپنے پورے رعایا کے ساتھ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح کا واقعہ ہم کو یہ ملتا ہے۔ اور کچھ خطوط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ہیں۔ حضرت سلید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کے بادشاہوں کے پاس بھیجا۔ ان سے یمامہ کے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو، آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کو حکومت میں شامل کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کسی کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اس کو ایک خطہ زمین بھی میں دینے والا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور حضرت شجاع بن وہب نامی ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسانیوں کے پاس بھیجا۔ غسانیوں کو اتنا غصہ، ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سفیر کو انہوں نے قتل کر دیا، دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کے ساتھ اس نے صحیح معاملہ نہیں کیا اور بہت غصے سے اس نے کہا کہ میری فوج مدینہ آ کے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے گی۔ اس طرح کے واقعات اور بھی بہت سے۔ حضرت عمرو بن عاص جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ عمان کے بادشاہ اور اس کے بھائی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول۔ اس طرح جہاں اللہ کے نبی مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز کے طریقے سکھا رہے تھے، تسبیحات استغفار سکھا رہے تھے، وہی بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیروں کو بھیج کے
دین اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ حضرت گرامی 7ویں ہجری آئی، میں اب 3 دن رہ گئے ہیں، یہ واقعات جلدی جلدی سن لے تو انشاءاللہ 3 دن میں اپنی پوری بات ختم ہو جائے گی۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بہت مختصر انداز میں جنگ خندق کا، جنگ خیبر کو آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب خیبر میں جو یہودی مدینے سے نکالے گئے تھے، حی بن اخطب اور بنو نذیر کے، وہ تمام کے تمام مکہ آ کے مکے والوں کو انہوں نے ورغلایا تھا۔ پھر اس کے بعد ادھر بنو غطفان کو جا کے غطفان کے قبیلوں کو انہوں نے ورغلایا تھا۔ اب جب یہاں پہ معاہدہ ہو چکا جنگ بندی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فیصلہ کیا کہ خیبر کے یہودیوں کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ 10,000 کی فوج کو لے کے مدینے پہ انہوں نے چڑھائی کی تھی ان کی وجہ سے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 7 ہجری میں اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ جو صلح حدیبیہ میں جو عمرے کے لیے لوگ چلے تھے وہی لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارا رخ خیبر کی طرف ہے۔ صرف 1400 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے خیبر کی طرف چلے۔ ادھر راس المنافقین عبداللہ بن ابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے، فوری خط لکھ دیا کہ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف چلے ہیں۔ ان کا اور بنو غطفان کے درمیان معاہدہ چل رہا تھا، وہاں سے ایک سفارت بنو غطفان کے پاس گئی کہ تم ہمارے سپورٹ کے لیے آ جائیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک مقام پہ پہنچے، وہاں سے بنو غطفان کا کثیر فوج خیبر کے تعاون کے لیے آ رہی تھی۔ جب کچھ آگے نکلے تو پیچھے سے انہیں بہت گڑبڑ سنائی دی۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ پیچھے سے مسلمانوں نے ہماری بستی پہ حملہ کر دیا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی وہ واپس پلٹ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے وہ گڑبڑ کروائی تھی، بہرحال کچھ ہو گیا تھا۔ وہ گھبرا کر واپس اپنے علاقے میں چلے گئے اور خیبر والوں کو ایک و تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروگرام بنایا کہ مدینہ ہے، خیبر ہے، اور خیبر سے ہوتے ہوئے آگے ملک شام کو جانا ہے۔ اگر ہم اس طرف سے خیبر میں داخل ہوں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے ملک شام کی طرف سے اس کو بالکل بائی پاس کرتے ہوئے خیبر کو آگے جانا چاہیے اور اس طرف سے خیبر میں داخل ہونا چاہیے۔ اسٹریٹجیز دیکھیں کتنے شاندار ہیں، تاکہ اگر اس طرف سے ہم اس میں انٹری لے لیں گے خیبر میں تو پہلے تو ان کا وہ ہماری فوج کا انتظار ادھر سے کر رہے ہیں، اگر ادھر سے کر لیں گے تو پورے کے پورے غافل رہیں گے۔ دوسرے بنو غطفان سے اگر کوئی مدد آنا ہو تو اوپر سے آنے والی ہے، اگر ادھر سے وہ بنو غطفان مدد کے لیے آئیں گے، بنو غطفان اور خیبر کے درمیان ہم لوگ آ جائیں گے، اس لیے اچھی طرح مدد بنو غطفان نہیں کر سکیں گے۔ یہ اسٹریٹجی کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف سے خیبر میں داخلہ نہیں لیا، بلکہ بالکل بائی پاس کرتے ہوئے آپ ملک شام کی طرف گئے اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں انٹری لی۔ خیبر میں 2 منطقے ہیں، 2 علاقے ہیں۔ ایک علاقے کا نام نتا جس میں 5 قلعے ہیں، اور دوسرے کا منطقے کا نام قتیبہ ہے جس میں 3 قلعے ہیں۔ 5 قلعے میں سب سے پہلے نائم نامی ایک قلعہ ہے۔ نائم قلعے کا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں کل صبح علم کو اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس قلعے کو اور خیبر کو فتح کرے گا۔ رات بھر صحابہ کرام اسی انتظار میں رہے کہ اللہ کے نبی مجھے یہ پرچم دیں گے، مجھے یہ پرچم دیں گے، اور سب بے چین دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیدر کرار کہاں ہیں، حضرت علی کہاں ہیں؟ جب حضرت علی کو بلایا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آشوب آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے لعاب دہن کو لگایا، اور جو ہی لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگا، آپ کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے ہاتھ میں اس پرچم کو دے دیا۔ نائم کا قلعہ انتہائی مضبوط قلعہ، اس کے اندر ایک یہودی ہے جس کا نام مرحب ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ 1000 شہ سواروں میں وہ ایک شخص بھاری ہے۔ وہ باہر نکلا، رجز پڑتا ہوا آیا،
کہ میں پورے عرب کا شہنشاہ ہوں، میں پورے عرب کا شیر ہوں، میرے مقابلے کے لیے کون آئے گا؟ اس طرف سے حضرت عامر بن اقوا آگے بڑھے اس سے مقابلے کے لیے، لیکن ایک ہی وار میں وہ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جام شہادت کی طرف نوش کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور حضرت عامر بن اقوا جنت نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے رجز پڑھتے ہیں کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، حیدر کے معنی شیر کے ہوتے ہیں، اور میں جنگل کا شیر ہوں، آجا میرے مقابلے کے لیے۔ سامنے سے مرحب آیا، ادھر سے حضرت علی گئے، اس نے وار کیا، اس وار سے ذرا طرح دے کہ حضرت علی ہٹ کے ایک ہی وار اس کے سر پہ مارتے ہیں تو اس کے سینے تک تلوار اتر جاتی ہے۔ مرحب 1000 شہ سواروں سے بھی آگے ہے، حیدر کرار نے اس کا معاملہ پورا تمام کر دیا۔ ہوتے یہ جو ہی مرحب گرتا ہے، پورے کے پورے مسلمان اس قلعہ نائم میں داخل ہو کے قلعہ نائم کو فتح کر لیتے ہیں۔ جب قلعہ نائم فتح ہو جاتا ہے تو اس کے قریب کا قلعہ ہے جس کا نام قلعہ صعب بن معاذ، قلعہ صعب بن معاذ، اس میں داخل یہودی جان بچا کے بازو کے قلعے میں چلے جاتے ہیں۔ جب بازو کے قلعے میں چلے جاتے ہیں اور قلعہ بند ہو جاتا ہے اور اس قلعے کا محاصرہ مسلمان کرتے ہیں، حباب بن منذر کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرچم دیتے ہیں، حباب بن منذر سے کہتے ہیں کہ اس کا محاصرہ کرو، اور وہاں پر یہ واقعہ اصحاب سیر نے لکھا کہ ایک مسلمانوں کا قبیلہ بنو سہم اتنا غربت کا شکار اور اتنا بھوک و پیاس میں رہنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی بھوک کا یہ عالم ہے کہ ہم لوگ چوری کرنا شروع کر دیے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دعا فرمائی، مالک یہ قلعہ صعب کو ہمارے لیے فتح فرما دے، اور قلعہ صعب میں اتنا زیادہ کھانے پینے کا سامان تھا، خورد و نوش کا سامان تھا، اللہ کے نبی کو اس کی اطلاع تھی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تو ہم مسلمانوں کے لیے اس قلعے کو فتح فرما۔ 2 دن کے اندر حضرت حباب بن منذر کی قیادت میں وہ قلعہ فتح ہوتا ہے، اور مسلمان اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ فوری قلعہ فتح ہوتے ہی اپنے ہانڈیوں کو چولہے پہ چڑھا دیتے ہیں اور جانوروں کو کاٹ کے گوشت ابالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہودی وہاں سے نکل کے تیسرا قلعہ ہے قلعہ زبیر، جو کہ چوٹی پر ہے، اور اس کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ 3 دن محاصرے کے بعد اطمینان سے نہ کوئی آ رہا ہے نہ جا رہا ہے۔ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ مہینوں تک اس کا محاصرہ کیجئے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہودی اوپر رہتے ہیں لیکن ان کے پینے کے پانی کے چشمے بالکل پیچھے نیچے ہیں، وہاں پانی پی رہے ہیں، اوپر جا کے کھانا کھا رہے ہیں، کئی مہینوں تک آپ محاصرہ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ زبیر کے دامن میں جو چشمے ہیں پانی کے، اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ جو ہی پانی پہ قبضہ ہو گیا، قلعے والے نیچے اتر کے آتے ہیں، گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب فرماتے ہیں، اور اس کے بعد یہودی وہاں سے نکل کے قریب کا قلعہ ہے قلعہ ابی، اس میں جا کے اللہ کے نبی اس کا محاصرہ کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور یہودی کچھ اس میں ابی میں جا کے قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ قلعہ ابی کا بھی تقریباً کئی روز محاصرہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ اس میں 2 بہت مشہور واقعات آتے ہیں کہ 2 ایسے یہودی جو انتہائی جری قسم کے اور انتہائی بہادر، وہ نکل کے باہر آ کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب لڑنا شروع کرتے ہیں تو ادھر سے حضرت ابو دجانہ جو 2 دستی تلوار لیتے ہیں اور اکڑ کے تلوار چلاتے رہتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، ایک یہودی کو ختم کر دیے، دوسرے یہودی کو ختم کر دیے۔ یہ 2 یہودیوں کو ختم کرتے ہی بالکل ہرن کی طرح چھلانگ مار کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں۔ قلعے کے اندر ایک زبردست جنگ ہوتی ہے اور مسلمان پورے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے قلعہ ابی بھی چند دن کے اندر فتح ہو جاتا ہے۔ آخر میں اس خطے کا آخری قلعہ جس کا نام ہے قلعہ نزار، اس میں یہودی جا کے پناہ گزین ہو جاتے ہیں۔ انتہائی مضبوط قلعہ،
اب جتنی عورتیں، خواتین، بچے وغیرہ تمام کو یہودیوں نے اس قلعے میں رکھ دیا ہے، اس لیے کہ انتہائی مضبوط، اس پہ حملہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 5 یا 6 دن اس قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں، نہ اندر سے بس وہ لوگ تیر مار رہے ہیں اور پتھر پھینک رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ منجنیق کو لگانا چاہیے اور منجنیق کو داغنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق منجنیق لگائی گئی اور منجنیق سے داغا گیا تو اس قلعے میں ایک زبردست شگاف پڑ گیا، اس شگاف کے ذریعے سے مسلمان اس قلعے میں داخل ہوئے۔ دیکھتے دیکھتے اس قلعے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اس طرح علاقے نطاح کے پورے 5 کے 5 قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ اس کے بعد اس کو جو لگا ہوا منطقہ ہے جس کا نام کتیبہ ہے، اس میں 3 قلعے ہیں۔ جب تمام کے تمام قلعے 5 قلعے اللہ کے نبی نے فتح کر لیے تو اس موقع پہ سلام بن ابی الحقیق کا بیٹا کنانہ بن ابی الحقیق وہ اللہ کے نبی سے گفتگو کرتا ہے اور یہ معاہدہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ہماری جان بخشی کر دیجئے، جتنے فوجی ہیں انہیں جانے کی اجازت دے دیجئے، عورتوں کو جانے کی اجازت دے دیجئے، ہم کوئی تلوار اپنے ساتھ نہیں لے لیں گے، اس پورے علاقے کو چھوڑ دیں گے آپ کے لیے، بس ہماری جان بخشی کر دیجئے، مال وغیرہ پورا ہم آپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تم غداری کرو گے، چھپا کے مال لے جاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ مال لیتا ہے کنانہ بن ابی الحقیق، تمام علاقے کے یہودیوں سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان چکے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر ہم اس علاقے کو لے لیں گے تو اس علاقے کو سنبھالنا کیسا، یہاں کے باغات کی دیکھ ریکھ کون کریں گے، ہمارے پاس اتنے غلام لوگ نہیں ہیں۔ یہودیوں نے خود پیشکش کی، اللہ کے نبی یہ ہم باغوں میں ہم خود رہیں گے، ہم خود باغوں میں کام کریں گے، جب اس کی فصل آئے گی تو آدھی ہم لے لیں گے اور آدھی آپ کو دے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور پورے یہودیوں کو جو پہلے معاہدہ ہوا تھا علاقہ چھوڑنے کا اس کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ تم یہیں رہو اور ان کھیتی باڑی کرو، باغوں میں کام کرو، جب فصل آئے گی تو میں اپنے سفیر کو بھیجوں گا اور فصل کے 2 حصے کرنا، ایک ہم کو دے دینا، ایک آپ لے لینا۔ اس معاہدے کے مطابق جو دوسرا منطقہ ہے، منطقہ کتیبہ، اس میں 3 قلعے ہیں، وہ 3 قلعے والے بھی اسی مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے آپ کے حوالے ہیں، آپ کے لیے سرنڈر ہو جاتے ہیں، یہ علاقے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم اس پہ محنت کریں گے اور آپ کے سفیر کو جب سال بھر کے بعد آپ بھیجیں گے آدھا آدھا کر لیں گے۔ اس طرح خیبر کے پورے قلعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فتح کر لیے اور ہر سال عبداللہ بن رواحہ کو روانہ کرتے آپ کے سفیر کے طور پہ، اور پورا علاقے کے مال کو حضرت عبداللہ بن رواحہ جمع کرتے، 2 حصوں میں تقسیم کرتے اور کہتے کہ یہودی یہ تم حصہ لے لو، ایک حصہ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے۔ یہودی اس عدل سے اتنے متاثر تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے کہ کئی دنوں تک عبداللہ بن رواحہ کے عدل کو یاد کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور فدق کا علاقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیبر کو لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فدق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ فدق والوں کو خیبر والوں کے معاہدات کا علم ہو چکا، وہ لوگ بھی آگے آ کے پیشکش کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زمینوں کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم کو رہنے کا موقع دے دیجئے، آپ اپنے سفیر کو بھیجئے، آدھی آدھی بٹائی کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرما لیتے ہیں اور اس علاقے میں بھی اس زمینات کو اپنے کنٹرول میں لے کے ان کو رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس موقع پہ ایک اور جنگ ہوئی وادی قرا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا میں 15 دن قیام فرمائے۔ وادی قرا میں ہر روز یہودیوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو پیش کرتے تھے۔ ہر روز زبردست لڑائی ہوتی تھی۔ پرچم حضرت حباب بن منذر کے ہاتھ میں، سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں اور اسید بن حضیر کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ ہر روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کرتے،
یہودی مانتے نہیں، مقابلے کے لیے آتے، ادھر سے مسلمان یہودیوں کو ختم کرتے، پھر اللہ کے نبی وضو کرتے، ظہر کی نماز پڑھتے، پھر ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کرتے، یہودی قبول نہیں کرتے، پھر مسلمان یہودیوں کو ختم کرتے، پھر دوسرے دن اسی طرح کا معاملہ، یہاں تک کہ 15 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں منجنیق داغتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے قلعے میں شغاف پڑ جاتا ہے اور مسلمانوں کو کامیابی ہوتی ہے، وادی قرا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، بس ایک 2-3 منٹ کا ایک واقعہ اس مارکے میں ہوا، وہ آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے، وہ میں رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس میں روایتوں میں آیا ہے کہ 15 صحابہ شہید ہوئے اور 65 یہودی مارے گئے، یہ پورے مارکے میں، لیکن پورا خیبر کا علاقہ اور فدق اور پھر وادی قرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آ گیا۔ خیبر کا ایک یہودی سربراہ تھا جس کا نام سلام بن مشکم، اس کی بیوی زینب بن حارثہ۔ کیسے گندے قسم کے ہوتے ہیں یہودی، یہ تمام ہونے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں کیسی دشمنی ہوتی ہے دیکھیے۔ اس نے زینب بنت حارثہ نے کہا کہ ایک بکرا کاٹیں گے، بکرا کاٹا گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سامنے کا دست اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے، تو اس نے سامنے کا دست لیا، بالکل الگ اس کا سالن بنایا اور اس میں بہت ہی خطرناک قسم کا زہر ملا دیا، بہت ہی خطرناک قسم کا زہر اس میں ملا دیا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آئیے آپ ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ کے سامنے دست رکھ دیا گیا، اور آپ کے ساتھ ایک برا بن برا بن معرور نامی ایک دوسرے صحابی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ کو دست بہت پسند تھا،